بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدوں کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں صحاباؤں کا واقعہ کہ صحابہ کس طرح اپنا جیون ویتیت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جمائے رکھا، اور یہ وہ تقوی والا کلمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو مرتے وقت ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ہم نے بھی نیچے کیے۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ فرمایا اور تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، غور سے سنو، تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت رفاعہ زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم قدید یا قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ سے اپنے گھر والے کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو پیڑ کا وہ حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے میں زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب رونے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رو نہیں رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا، اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا، میں اللہ کے یہاں سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں ہی
حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ سے جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تم نے ایسے اور ایسے کیا۔ اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ نے اس سے کئی بار پوچھا، لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس لیے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی کہہ دیے، تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم کے اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلے کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے، تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان جواب دیں گے، ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس جواب کو اللہ سنے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلے کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کر یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: الف لام را، یہ آیت ہے کہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے، کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو لات اور عزیٰ بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا، تو اللہ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے، جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی، اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔
وہ عرض کریں گے اے رب تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے۔ وہ نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے بیل بوٹے پرانے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ فرشتے ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا اور لوگوں کو مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ پھیرا لیا۔ حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب تیسری بار پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف توجہ ہو کر فرمایا اے صلہ یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ عزت کرنے والا ہو۔ حضرت سالم بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سعید بن منبہ نے 100 غلام آزاد کیے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے عمل بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن اور رات ہر وقت دل سے چمٹا ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے تمہاری روزی کو تمہارے بیچ تقسیم کر دیا، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے بیچ تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ تعالی مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان دے دیتے ہیں۔ اس لیے جو کنجوسی کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ زیادہ سے زیادہ کہا کریں۔